السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید الہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کار سرکار۔ میں آغاز میں ہی اپنے مہمانان کا جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کر دوں، چونکہ اس موسلا دھار بارش میں اور جہاں جگہ جگہ پانی جمع ہے وہ تشریف لائے ہیں اقبال شاہد صاحب، سینئر تجزیہ کار اور صحافی، خرم اسلم خان صاحب، فارمر جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، بہت شکریہ جی۔ اور یہ جو 2 روز سے بارش جاری ہے، اس نے تو آدھے لوگ جو ہیں وہ گھروں پہ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی جس نے ایک تو ٹھیک ہے پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا اور آمد و رفت جو ہے مشکل ہو گئی ہے، اور یہ 30 سالہ ریکارڈ کہا جا رہا ہے کہ یہ 30 سالہ ریکارڈ جو ہے یہ ٹوٹا ہے، جو کل جو بارش ہوئی ہے 2 سپیلز میں 290 ملی میٹر، یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ 1 فٹ کے قریب بارش کل ہو گئی، اور جگہ جگہ جیسے پانی جمع ہو گیا، اور اس نے اتنا ایکسپوز کیا ہے۔ ہم سالہ سال سے یہ دیکھ رہے ہیں، کئی ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس سے شروع کر دیں، لوکل جو اتھارٹیز ہیں اقبال صاحب، جو لوکل اتھارٹیز جیسے سی ڈی اے، ایل ڈی اے، واسا، اور پھر آگے بڑھ جائیں تو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے، یہ پی ڈی ایم اے کا تو نام ہی نہیں کہیں سن رہے، اور یہ اس پہ کوئی ٹاؤن پلاننگ پراپر نہیں کی جا رہی۔ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مخصوص جگہوں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اب تو یہ اس دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ جو پوش ایریاز ہیں، آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے میں کتنی اچھی روڈز ہیں، ایسے پانی جمع ہو گیا کہ گاڑیوں کے اندر پانی آ رہا ہے۔ نیا آپ نے انڈر پاسز بنائے ہیں بزنس ڈسٹرکٹ کی طرف اور آگے فردوس باغ کی طرف، دونوں میں پانی اتنا جمع ہو گیا کہ 30-40 گاڑیاں وہاں پہ ڈوب گئی، کوئی روک بھی نہیں رہا۔ پہلے جب یہ بنا تھا آپ کو یاد ہوگا، اس وقت دونوں طرف اس کے، جب یہ انڈر پاس بنایا گیا کلبہ انڈر پاس، دونوں طرف اس کے 20 فیٹ کی دیواریں رکھی گئیں جس کے اندر پمپ لگائے گئے جو پانی کو سک کر کے باہر پھینکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ وہ پمپ بھی نہیں لگائے گئے۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ قدرتی آفات سمجھ لیں یا قدرتی جو بھی سلسلہ ہے وہ تو ہے، اس کے سامنے تو لوگ بے بس ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی پلاننگ تو ہوتی ہے، اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ملینز اور بلینز میں جاتا ہے۔ اگر اس کو پہلے ہی پریونٹ کر لیں اور وہ کچھ توجہ دے دیں، اس پہ کچھ ریسورسز اس پہ لگا دیں، تو کیا ہم اس سے بچ نہیں سکتے؟ اقبال صاحب، یہ نوید صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے پہلے تو بنیادی ضرورتیں ہیں، جس طرح لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ان کے کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً ہم وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن ملکوں میں بھی جو اس قسم کے لوکل باڈیز کے ادارے ہیں وہ مستقل کام کرتے رہتے ہیں، حکومت کوئی بھی آتی ہے، فوجی آئے، کسی الائز کی آئے، ایک پارٹی کی آئے، ان کا ان سے کوئی لینا دینا، وہ اپنا ایک کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر آنسریبل بھی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنسریبل کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بارش ہے تو میں نے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے 50 سال پہلے بھی انارکلی میں، چوگنا، خدا لکشمی، میں نے اسی طرح پانی دیکھا۔ اب یہ نیا بہانہ کہ 30 سال میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، یہ بڑا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ میں میاں شہباز شریف اور پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، میرے محبوب لیڈر ہے، ان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا چوک نا خدا میں 90s کی بات کر رہا ہوں، وہاں میں ہماری گاڑی تر گئی تھی۔ یہ پلاننگ کی تو اب بات ہی چھوڑیں، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی بناتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی ٹاؤن پلاننگ آپ نے بات کی کہ جیسے جیسے شہر بڑھ رہے ہیں، ڈریننگ اس کیپیسٹی کی بننی چاہیے۔ دوسرا آنسریبل کی بات یہ ہے نہیں، آنسریبل تو جن گھروں میں گرے ہیں اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، 14 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لاہور میں 4، گجرانوالے میں 3 اور کے پی میں 3-4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو پانی سے بھی، گھر گرنے سے اور الیکٹریکیوشن سے ہوئی۔ یہ سر ہر سال ہوتا ہے، ہر غریب مرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو، ڈویژن ہو، کتنا بھی بڑا شہر ہو، چھوٹا ہو، اس میں باقاعدہ طور پر ایک مین چیئر کے اوپر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے نیچے ہر ٹاؤن میں ہر علاقے کے مختلف افسر ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ روزانہ جو صفائی والے ہیں یا واسا والے ہیں، اس طرح ساری چیزیں جو ڈسلٹنگ جب موسم آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پریکاشنری میجر کے طور پر پریونٹیو میجر لیتے ہیں، ان کی صفائیاں کرتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ لاہور جو ہے ہم گجر نالے کو پیٹتے رہتے تھے جو کراچی کا ہے، اس وقت لاہور میں تو ہر جگہ گجر نالہ ہے۔ اور پھر نجائز تجاوزات کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ہماری مہار روڈ کے ارد گرد کتنے نالے بند کر کے اوپر دکانیں بن گئی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ بارشیں ہونی ہیں، خدا کا ایک سسٹم ہے۔ پاکستان میں 5 موسم ہیں، یہاں موسم جو برسات ہے آنا ہے، تو جب ہر سال آنا ہے
تو پھر وائی ناٹ کہ آپ دیکھیں کہ پھر جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے, کل ایک وزیر صاحب تھے ریاض صاحب, وہ لمبے بوٹ بھر کے اکیلا ہی پھر رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں وہ پھر رہا تھا اس کو کس نے منایا منسٹر. اور یہ جو قذافی اسٹیڈیم ہے اس کا ڈرینیج سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا پاؤنڈ ہے کہ پورے لاہور میں پانی اکٹھا نہ ہو اور چھوٹی سی بارش ہو جائے تو آپ کو قذافی اسٹیڈیم میں پانی ملے گا اور بہت ہیوی ملے گا. اور یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے جگہ بن رہی ہیں, آپ نے تو جو ذکر کیا پرانی باتوں کا کہ لکشمی چوک میں یا وہاں پہ یا کراچی میں گجر نالہ, اب جو جدید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خرم صاحب, یہ دیکھیں جو نئے علاقے بن رہے ہیں اور اس پہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئی روڈز انڈر پاسز وغیرہ بن رہے ہیں, ان کو بھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی پراپر پلاننگ کے بغیر کیا گیا ہے, ہیپیزڈلی کیا گیا ہے اور جلدی میں شاید کوئی پوائنٹ سکورنگ. ایک لائن میں دینا چاہوں گا یہ کہ واسطہ جو ہے کہ جب ٹاؤن پلاننگ میں کوئی نئی سوسائٹی بنتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا NOC بڑا ضروری ہے کہ کتنے گھر بنیں گے, یہ پانی کا ڈسپوزل کیا ہوگا. اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں جب یہ NOC دیتے ہیں تو جو بھی MD آتا ہے انہیں ایک دو نکال لیں. یہ ہر سکیم میں سے اپنا حصہ وصول کر کے تو اسے پاس کر کے NOC دیتے ہیں, پھر سکیم وغیرہ پاس کر دیتے ہیں. اگر آنسر ہو جس نے بھی NOC دیا ہے پانی نہیں نکلتا تو اسے پکڑیں. ٹھیک ہے. تو میں خرم صاحب یہ کلائمیٹ چینج کی بات اتنی ہوتی رہتی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جب بڑھ رہا ہے سیلسیس تو سمندر سے زیادہ بخارات اڑ کے جاتے ہیں جو ہمارے پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ بارشیں زیادہ ہونی ہیں, گلیشیئر زیادہ پگھلنے ہیں, ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں کیا حال ہوا لاسٹ ایئر. تو اس کے لیے کیا ارینجمنٹس کرنے چاہیے تھے, کیا پلاننگ کرنی چاہیے تھی ان کی, کیا وہ ہوئی ہے یا بالکل ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل تو ہے کہ رین واٹر ساری دنیا میں ہے, اس کو ہارنس کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ رین واٹر آتا ہے اس کو سیوریج میں ہم یہ مکس یہ کر دیتے ہیں اور اس کا وہ کوئی ہم اسے فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ پھر آگے جا کے وہ سب دریاؤں میں ہم یہ تو ڈال دیتے. لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کو لیے ایک مربوط تو نظام تو بنانا چاہیے, ایک لانگ ٹرم یہ پلاننگ تو کرنی چاہیے. جیسے بھی پہلے کہا گیا یہ لوکل باڈیز کے کرنے کا کام ہے, جو ایگزسٹنگ نظام تھا اس کو بھی تباہ کر دیا. جیسے میں کل بات کر رہا تھا اقبال صاحب آپ کی پروگرام میں کہ یہاں پہ خرم صاحب گاؤں میں, مجھے گاؤں کے ایک شخص نے بتایا کہ ہر گاؤں میں وہ بنایا ہوا تھا جسے وہ چھپڑ کہہ رہے تھے, یعنی واٹر سٹوریج تھی وہاں پہ ہر گاؤں کے لیے, جہاں پہ بارش کا پانی بھی آتا تھا اور نہر سے بھی پانی ڈال دیتے تھے تاکہ ڈراؤٹ وغیرہ ہو یا کچھ اور ہو تو پانی موجود ہو. وہ بھی ختم ہو گئے, لوگوں نے قبضہ کر لیا وہاں پہ, اور وہاں پہ انہوں نے کسی نے مٹی ڈال کے انفلوئنشل نے طاقتور نے اپنا گھر بنا لیا ہے یا اس کو بیچ دیا ہے. تو یہ پلاننگ تو جو پہلے تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جیسے آپ نے پہلے دیکھا ابھی لاہور کے ساتھ ہی راوی کے کنارے جو ہے کئی ان پلانڈ اور ان رجسٹرڈ جو ہے وہاں پر تو کالونیز تو بن چکی ہے, واٹر ویز میں بنا دی, واٹر ویز اور وہاں پر جو ہے نا پانی اب آیا رہتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس کو ہارنس کرنے کی اب یہ تو ضرورت ہے کیونکہ یہ اب اس سلسلہ یہ ایسے چلتا رہنا یہ. اور جیسے آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مانسون آ رہی ہے اس کے ساتھ اب یہ ویسٹرنلی جو ونڈز ہیں وہ آ کر تو مل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ یہ ہو رہے ہیں. لیکن کلائمیٹ چینج بھی ایسے یہ بھی ہے, کلائمیٹ چینج میں ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں نا, خدا نہ خاصہ ڈراؤٹ بھی آ سکتا ہے. ہاں جی, دوسرا ایکسٹریم یہ ہے. میں بتاتا ہوں آپ دیکھیں سملی ڈیم ہے اور راول ڈیم ہے. راول ڈیم میں اس کے اوپر والی سطح کے اوپر پارا کا بہت بڑی آبادی بن چکی ہے, پورا شہر بالکل. اس کی ساری ویسٹیج, اس کا سارا پیشاب, اس کی ساری گندگی وہ ساری راول ڈیم میں جاتی ہے. کسی نے روکا؟ جس طرح بھی خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ بارش کے پانی کو علیحدہ ایک وے دینا چاہیے, راستہ دینا چاہیے. اور سملی ڈیم سے جو پانی سارا اسلام آباد پیتا ہے, اور آپ کبھی سملی ڈیم روڈ پر جائیں تو نیچے بچے نہا رہے ہوتے ہیں اور بازار کے اندر سارا انہوں نے ویسٹیج کا مطلب ہے کہ تو چیک ڈیمز بنائے. بلکہ وہ کیس بھی ہوا تھا جس میں تھا کہ بنی گالا کا جو سارا ویسٹیج وہ بھی جا رہا ہے, بہت زیادہ گندا ہوتا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. اس کے اوپر تو بڑا وہ کیس ہوا تھا, کیس ہی ہوا تھا, کچھ ہوا تو نہیں ہوا نہیں. یہاں پہ نہیں ایسے ہوتا, وہ آپ کے اور ہمارے لیے ہوتا ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ جو میں دوسرا جو پہلو اس کا ہے کہ آج تو ہم بارشوں کو رو رہے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ کلائمیٹ چینج کا دوسرا عکس آ گئے جسے ڈراؤٹ کہہ رہے ہیں, یا یہاں پہ وہ خشک سالی آ جائے. تو اس کے لیے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. اسی پانی کو آپ جمع کریں, نیچے واٹر ٹیبل تو اپ لفٹ ہو رہا ہے
اس کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اچھا ایک میں اس میں بات کہہ دوں, ہم نے وہاں پہ جو کرٹیسائز بھی کیا تو وہاں پر ہم یہ بھی ایک دیکھے, ایک اچھی چیز تھی کہ اتنی بارش ہوئی ہے جو آپ نے خود بتایا کہ 291 ملی میٹرز ہوئی ہے, آلموسٹ 1 فٹ کے قریب, لیکن ہے کہ وہ پانی جو ہے نا وہ ڈرین آؤٹ ہو گیا ود ان 2-3 آورس. کئی جگہ پر یہ ابھی بھی تو اسٹیگنٹ ہے ادھر وہ کھڑا ہے, لیکن اکثر جگہ سے وہ یہ چلا گیا. تو اس سے ہمیں ہے کہ اس کا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا ہے کہ اتنی تو بارش کو بھی وہ سسٹین کر لیتا. ہاں اس کو وہ کر سکتا ہے, اس کو وہ حل بتائیں نا, حل کیا ہے کہ جو علاقوں میں پونڈ بنانے چاہیے. میں ایک اس چیز میں ایڈ کر دوں. دیکھیں ہمارے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کا یہ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ ادارے موجود ہیں, سسٹم موجود ہیں. یہ ہے کہ وہ پوری طرح فنکشنل اس طرح نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے. اب وہ اس میں مسئلہ یہ, آپ کو روڈز پہ لوگ آئیں گے, صفائی ہو رہی ہے, پانی نکال رہے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو جانا ہے, اسٹریٹوسفیئر میں جانا ہے, اور آپ کو 500 کلومیٹرز پر سیکنڈ یا منٹ سپیڈ کی ضرورت ہے, اور آپ 450 کلومیٹرز پہ جا رہے ہیں, جو کہ دیٹس اے گڈ سپیڈ, لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے اس جگہ پہ. آپ کے ادارے موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے, لیکن جو مین ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. ٹیکٹیکل لیول پہ آپ گئے, آج صفائی کر رہے ہیں, پمپ چلا رہے ہیں, اس کی ضرورت ہے اس سے بچنے کے لیے. دیکھیں نا اس میں ایک اور بھی ہے کہ ہم اتنا زیادہ یہ واٹر پمپ کرتے ہیں سارا سال, جیسے لاہور جیسے شہر میں اور بھی ایسے شہروں میں, تو اس میں جب اتنی بارش ہوتی ہے تو وہ گراؤنڈ واٹر کو, وہ ریزروائرز کو, یہ ہم کر رہے ہیں گارڈن ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی بات مارٹن کی کر رہے ہیں. آپ تاج پورہ دیکھیں یا میرانی کھوئی دیکھیں, اور ان علاقوں میں جو شمالی کہتے ہیں ساندہ دیکھیں, جو دریا بند روڈ کی طرف دیکھیں, سنت نگر کرشن نگر میں کشتی چلانے والا, اس میں یہ چاہیے کہ ان کو مینڈیٹری بڑے بڑے پونڈز بنانے چاہیے خارجوں کے اوپر نیچے. اور اس کا ایک تجربہ اچھا ہوا ہے, ایک صرف ہوا ہے وہ باغ جناب میں. تو اس کا مطلب یہ ایسے ہر علاقے میں اس کیپیسٹی کے مطابق پونڈز بنائیں فوری طور پر. اور جب وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ اربن فلڈ ہے, تو پھر اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے. وہی اس کا کہا ہے کہ اس کے رین واٹر کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آپ یہ گراؤنڈ واٹر کو ریپلینش کر دیں ریزروائرز کو, کیونکہ وہ پانی تو نیچے جا رہا ہو بھی رہا ہے, استعمال بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح سے مختلف ہے, لیکن اس کے لیے آئی تھنک وہ گورنمنٹ کی ایک, جیسے آپ نے کہا نا کہ لوکل باڈیز کہہ لیں کہ یہ واسا اور یہ سارے ادارے یہ پروونشل گورنمنٹ کے, جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ رہتی ہے یہ انفنکشنل ہو جاتے ہیں. یہ جب بھی ادارے, جب فوجی حکومت آتی ہے تو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں, یہ پھر کرواتے ہی نہیں, کرواتے ہیں تو پھر رفڑ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کام کرتے کرتے اپنا ٹنیور گزار جاتے ہیں, جس طرح کراچی میں ہوا ہے. یعنی مسئلہ یہ کہ فوری طور پر الیکشن کریں, وہ آٹومیٹک ہوتے رہنے چاہیے. اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان کو الیکشن علیحدہ کرتے رہنا چاہیے. حکومت کوئی بھی فیڈرل میں آئے, پروونشل میں آئے, تو وہ آٹومیٹک ان کے جو فنڈز ہیں, ان کی جو ایلوکیشنز ہیں, ان کی جو آمدنی کے سورس ہیں, ان کو بھی بڑھانا چاہیے. اور آئین کا تقاضا ہے, آئین کے تقاضا یہی ہے کہ وہ ہونے چاہیے. اور یہ جو تھرڈ ٹیئر ہے اس پہ ہم اس پہ بات کریں, یہ تو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ لوکل باڈیز جو ہے نا وہ یہ ترقی کے لیے بہت زیادہ اہم, ان کا ایک نو پیوٹ ہے, وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایک ایڈ کیا کہ لوکل تو گورنمنٹ ہوگی, لیکن اس کے آگے کوئی اس کا اسٹرکچر نہیں ہم نے دیا. لیکن انڈیا میں انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن میں لوکل باڈیز کا اب لندن پیرس ہے, ان کا میئر جو ہے ہم سے طاقتور ہے. استنبول کا میئر جو ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہے, کیونکہ وہ اس کا انٹرفیئرنس کسی کو ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ڈسکریشنری ہے کہ اس علاقے کو ڈیولپ کرو, اس علاقے کو ڈیولپ کرو. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کا جو بجٹ ہے یا صوبے کا بجٹ ہے, مخصوص اربن ایریاز میں ڈسکریشنری طور پر فنڈ جو ایلوکیشن ہے یا ڈسپرسمنٹ ہو جاتی ہے. ساری جہاں کوئی آبادی کے لحاظ سے وہاں فنڈ ایلوکیشن ہونی چاہیے. تو ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے قدرتی آفات کی اور ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد ہم آئیں گے اس بات کی طرف کہ قدرتی آفات کے علاوہ یہاں پہ جو مین میڈ آفات ہیں وہ پاکستان کو پہ نازل ہیں کافی عرصے سے, اس کو کس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں. تو ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے خرم صاحب کہ ابھی تو قدرتی آفات سے ہمیں یہ نقصانات دیکھنے پڑے، جانی نقصان بھی ہوئے ہیں، مالی نقصان بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو پاکستان بہت عرصے سے دہشت گردی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جو وار آن ٹیرر شروع ہوا اس کے بعد ہم الائے بنے اور تب سے ہم اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے جو کئی علاقوں میں تو لگاتار یہ ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پہ جو دوسرے علاقے ہیں ان میں اتنی زیادہ اطلاعات نہیں پہنچتی. لیکن آپ دیکھیے کل ہی جو میرٹ شاہ نارتھ وزیرستان میں یہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، جس میں 3 سولجر جو ہیں فوجی جوان وہ شہید ہوئے، 3 شہری وہ زخمی ہوئے، اور اس طرح کے واقعات پرسسٹنٹلی ہو رہے ہیں. دوسری تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے کہ جی ہم ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ اگست 2021 سے وہاں افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو وہاں پہ پناہ دے دی ہے، اور ہمارے احتجاج کے باوجود ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ہمارے پہ صرف یہی فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ جی آپ تشریف لائیں اور آپ ان سے بات کر لیں، ہم صرف اپنی جگہ پرووائڈ کر دیں گے. اور وہ اس طرح کی نیگوسیشن جو ہے ڈکی چھپی ہوتی رہی، جو اس کے مزید نقصانات بھی ہوئے. میرا خیال ہے وہ ریپیٹ کرنے کے بجائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا، ہزاروں لوگوں کو کیسے واپس لایا گیا، اور لوگ بیچارے ہاسٹیج بن جاتے ہیں. سوات میں، وزیرستان میں وہ نشاندہی کرتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں احتجاج کرتے رہے کہ کیوں واپس لا رہے ہیں ان لوگوں کو. اب نئی بات جو سننے میں آ رہی ہے، چند مہینے پہلے بھی بات ہوئی تھی یہ کہ جی چونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کے پروونسز ہیں، ننگرہار ہے، کنڑ ہے، وہاں پہ رہائش پذیر تھے یہ لوگ. اب انہوں نے کہا جی ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے دور لے جاتے ہیں شمالی ایریاز میں افغانستان میں، تاکہ ان کے لیے یہاں پہ رابطہ کرنا مشکل ہو، جو لوگ یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا یہاں پہ جو سلیپر سیل ہیں جو. تو آپ ٹھیک ہے جی، اور لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ جناب آپ پیسے دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں دیں ریسورسز، ہم ان کو وہاں پہ گھر بنا دیں، وہاں چلے جائیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ بات بھی جاری ہے، ساتھ یہ قتل و غارت بھی جاری ہے، اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. پہلے بھی میں نے اسی پہ معترض تھے ہم کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں تو کوئی ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے، ہمیں اداروں پہ اعتماد ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اہل، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا چاہیے، جنرلی لے کے چلنا چاہیے، تاکہ کوئی نہ کوئی اچھی بات سامنے آ جاتی ہے اور لوگوں کو ایک دم کوئی دھچکا نہیں پہنچتا. یہ فیصلہ کیا تھا، آج سال بعد اس کا یہ شاخسانہ ہے، یہ نتائج ہے. تو یہ جو نیا انہوں نے بات سننے میں آ رہی ہے کہ جن کو شمالی افغانستان میں لے جائیں گے اور ہمارے ہی پیسوں سے وہاں پہ لے جائیں گے، آپ کے خیال میں یہ کارآمد ہوگا یہ سولوشن؟ دیکھیں یہ جو ہوا تھا جنوری میں، جو پشاور پولیس لائنز پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹی ٹی پی سے بات چیت نہیں کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے کی جا رہی تھی. اور اس موجودہ گورنمنٹ کے دور میں بھی پچھلے سال 2022 میں بھی وہ جاری ہے رہی کسی سطح پر. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی، اب افغان طالبان کے ساتھ ہی بات کی جائے گی. تو اس کے بعد ایک ہمارا جو ہے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وزیر دفاع کی قیادت میں، وہ اس نے کابل کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پر جو افغان طالبان کے زعما ہیں ان سے انہوں نے بات چیت کی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر خبریں جو ہے نا وہ آنی شروع ہوئی کہ یہ افغان طالبان کی پرپوزل تھی کہ جی ہم آپ کے جو لوگ ہیں جو ہے ان کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں ویسٹرن یا ناردرن افغانستان میں، اوے فرام ڈیورنٹ لائن، پاک افغان بارڈر. اچھا، یہ اب جو ان کی طرف سے یہ پرپوزل آئی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے جو ری لوکیشن کے لیے جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ بھی پاکستان جو ہے فراہم کرے. اچھا، اس میں ہے کہ پہلے تو افغان طالبان انکار کرتے رہے، آج تک بھی یہ کر رہے ہیں سرکاری طور پر کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کے علاقوں میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہی ہے. لیکن اب انہوں نے خود ہی اس کا مان لیا کہ یہاں موجود ہے اور آپ کریں. اچھا، اس میں جو نا کچھ ایسٹیمیٹس ان کی فگر کے بارے میں بھی کچھ مختلف آ رہا ہے. نارویجین ریفیوجی کونسل ہے، اس کے بقول کوئی 72,000 کے قریب یہ لوگ ہیں جو ان کی جو فیملیز نہیں، تو ان کو انہوں نے ریفیوجی سٹیٹس دیا ہوا ہے.
وہ یہ ہے کہتے ہیں ان کو پولیٹیکل اسائلم دی ہوئی جو یعنی دہشت گردوں کو پولیٹیکل اسائلم دی ہاں ہوئی ان کو دی ہوئی ہے. اور آپ کو ہے پتا کہ انہوں نے ان کی کوئی موومنٹ پر بھی روک ٹوک نہیں لگائی آج تک نہیں. ان کو تو جب یہ آئے ہیں جیلوں سے چھوڑ دیا ہزاروں کو. ہاں چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر وہ پاکستان نے کوشش کی کہ ان کو پاکستان میں ری سیٹل کیا جائے, جس کی وجہ سے ادھر سوات میں اور آگے کافی وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں پروٹیسٹ بھی ہے ہوئے. اس میں تو پی ٹی ایم اس میں سب سے وہ مخالفت میں سر فہرست تھی. تو بہرحال وہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ والی جو پالیسی ہے اب یہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے, تو اس کے سارے پروز اینڈ کونس کو پوری اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد اس پر کوئی عمل کرنا چاہیے. بالفرض اگر وہ وہاں پہ شفٹ کر بھی دیے جاتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ افغان طالبان ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دے گی کہ وہ پاکستان ابھی تک تو نہیں انہوں نے کی. یا یہ ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان میں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, یا وہاں پر ہی وہ یہ محدود رہیں گے, اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ گارنٹیز ہونی چاہیے نا, کوئی اس کا میکینزم ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے. اور ایک اور بھی اس پہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھکر یہ پروونس میں ان کو شاید یہ سیٹل کیا جائے گا, ری سیٹل کیا جائے گا, یہ ری لوکیٹ. تو وہ ٹھکر جو ہے وہاں پر جو میجورٹی ہے وہ ازبیک اور تاجک نسل کے لوگ ہیں. وہاں پہ ایک سائزبل نمبر یہ پشتونوں کا بھی ہے, اور وہاں پہ جو ان کے دری اسپیکنگ وہاں پہ جی دری ہاں وہی. لیکن ہے کہ وہ وہاں جتنے بھی اضلاع ہے کوئی 20 ہے 18 یا 20 ہے, تو اس میں جو بھی ہے ضلع اس کی آبادی صرف 2 کے علاوہ ان کی آبادی وہ 60,000 یا 50,000 سے کم ہے. تو اگر آپ کسی ضلع میں یہ 73,000 یا 30,000 وہ لوگوں کو نہیں, اس کے علاوہ تو ڈیموگرافی جو ہے نا اس کی, لیکن وہ تو ہوگی چینج. لیکن آپ اس کے علاوہ تو یہ دیکھیں کہ وہاں جہاں چیچن ازبک جو پہلے ہی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ اور القاعدہ کے امبریلا کے انڈر وہ کام کرتے رہے ہیں, وہاں پہ ان کو بٹھا دیں گے کہ اور ری انفورس ہو جاؤ. نہیں وہ والے نہیں, اس میں شامل ہوتے نا ایلیمنٹ کو, آپ ان کو سیگریگیٹ تو کرتے نہیں. وہ جو نہیں وہ ازبیک دیکھیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب یہ جیلوں سے چھوڑا گیا ہے ان کو, تو اس میں جو داعش کے لوگ تھے وہ بھی رہا کیے گئے. اب آپ 3-4 جو مین باتیں تھیں, کنڈیشنلٹیز تھیں جن کے اوپر رول بیک کر گئی تھی یہاں سے فورسز میں, ایک تو یہ تھا کہ آپ یہاں پہ یو ول ناٹ لیٹ یور سوائل بی یوز بائی دا ٹیررسٹ گروپس. افغانستان میں کی زمین سے دہشت گرد جو ہیں گروپ وہ وہاں موجود ہیں. آپ دیکھیے جو افیکٹولی کیے نا, ہم اب ریسورسز مانگ رہے ہیں, لیکن جو کام انہوں نے افیکٹولی کیا تھا, چونکہ چائنا ان کی مدد کے لیے آیا اس وقت جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا, 9 بلین فریز ہوا ہے, تو انہوں نے ETIM جس کو ان کی لسٹ پہ موجود ہے چائنا کے, ایسٹ ٹرکمنستان اسلامک موومنٹ جو ہے, جو دہشت گرد لسٹ پہ ہے, اس کو انہوں نے وہاں سے بالکل فارغ کر دیا. تو ان کو کیوں نہیں فارغ کر سکتے؟ نہیں, ان کو وہاں سے ری لوکیٹ کر ننگر ہار میں لے آئیں. نہیں, ننگر ہار تو پھر ہمارے بارڈر پہ اوپر گردن پہ بٹھانے والی بات ہے. ہاں وہ ان کو وہاں سے لے کر یہاں پر آ گئے, وہ یہاں پہ نہیں پاسبل ہوگا. ان کو ایلیمینیٹ ایسے نہیں کیا, لیکن ان کی شفٹ. لیکن اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو ابھی یہ ہے کہ 2021 میں اپریل میں یہ آئی تھی اور یہ خبریں آئی تھی کہ پاکستان نے وہاں پہ ایریل اسٹرائکس کی ہیں ان سائڈ افغانستان اگینسٹ. اقبال صاحب یہاں پہ جو ایشوز بن رہے ہیں یہ بارڈر کے اوپر, پاک افغان بارڈر پہ, اور ریسنٹلی افغان ایران بھی کلیشز ہوئے ہیں آپس میں. تو میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ریپیٹریشن ہے اس نے کہا جی وہاں سے بہت ہزاروں کی تعداد میں ایران سے ریفیوجیز واپس آ گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان سے آ رہے ہیں واپس. اب یہ میرا خیال ہے ایک مس لیڈنگ ہے, ایران سے تو آ رہے ہوں گے کیونکہ جب انہوں نے وہاں پہ سختی کی تو انہوں نے جواباً وہی سختی کی, انہوں نے ان کو کیمپس پہ رکھا ہوا ہے, آگے نہیں شہروں میں جانے دیتے جیسے ہمارے ہر شہر میں. تو پاکستان میں تو جس کو آپ بھیجتے ہیں وہ پھر گھوم پھر کے واپس پاکستان میں ڈبل کی تعداد میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ بارڈرز پہ کریٹ ہو رہا ہے ان بارڈرز پہ, اور اس وجہ سے ریفیوجیز کی وجہ سے اور جن گروپس کو وہ روک نہیں رہے یا روک نہیں سکتے ان کی وجہ سے, تو اس کا ایک پرماننٹ حل تو ہونا چاہیے. بہت شکریہ. صورت اثر یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے افغانستان کی حکومت کے اوپر کہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کو رشیا
اٹیک کیا، ان پر قبضہ کیا، تو تقریباً 35,000 ریفیوجیز کو ہم نے یہاں اپنے پاس ٹھہرایا. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایران نے تو کیمپوں میں رکھا، لیکن ہم نے ان کو ایکسیس دے دی، وہ ہر شہر میں موجود ہے، شادیاں کی، پلازے بنائے، اور پاکستان کی ساری پراپرٹیوں میں جہاں مرضی ان کو سارے رائٹ. ٹرانسپورٹ اب یہ ہمارا پالیسی کا ناقص ترین پہلو تھا. پھر جب امریکہ آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان سے لڑائی کے بعد بھی نیگوشیشن ان سے جب کی تو ہمارا صرف ایک کام فیسیلیٹیشن کا تھا، وہ بھی آن نہیں کیا گیا. وہ بھی اس طرح آن کیا گیا کہ جو امریکن واپس جانے تھے یا کسی نے کسی جگہ جانا تھا تو ہم نے ان کو یہاں پھر بھی ریسکیو کیا اور یہاں ٹھہرایا اور پھر ان کو بڑے باعزت طریقے سے باہر بھجوایا. لیکن صورت یہ افغانستان کو دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اس کے باوجود جس طریقے کا اس کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہے، اس کی مین وجہ ایک اور بھی ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ ان کی کمزوری تھی وہ دو تھی. ایک تھی وہاں ریلوے نہیں ہے، ریلوے بچ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی راستہ تھا تو راستہ دوسرا چابہار کی طرف سے، اور انڈیا نے ان کو ایک ایکسیس دے دیا ہے، وہ بھی اب 100% وہ ہمارے پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. اور پھر ہم یہ تو ٹی وی پر نہیں کہتے کہ افغانستان ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں تو ہیں، ملک بھی گورنمنٹ ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمیں کوئی دھوکہ ہی ہمیشہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے ان کو بھی شکایت ہے نا آپ سے، جو فینسز ہیں، اقبال صاحب ان کو بھی شکایت ہے نا آپ سے کہ آپ انٹرفیئر کرتے رہے ہیں ان کے معاملات میں. کیوں ہم وہاں جہاد کرنے پہنچ رہے ہیں؟ ان کا اپنا ملک ہے، لڑنے دیں. نہیں، جب وہ جہاز پہنچ رہے تھے 75,000 جانوں کا نظرانہ ہم نے پیش کیا، پہنچ رہے ہیں تو ہم نے اسی لیے فینس لگائی تھی. ہم نے فینس اپنے پیٹ کاٹ کے اسی لیے لگائی تھی کہ کی طرح یہ ہم 200-300 قلعے یا راستے بنائے تو آرام سے اپنا کاٹ دیں، ادھر آ جائیں. دیکھو وہ اکھاڑ کے جہاں ان کا داؤ لگتا ہے وہ اکھاڑ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا چمن میں ہمیں بڑی کمزور سودا بازی کرنا پڑی، جب سینکڑوں وہ لوگ پر آ کے تو انہوں نے حملہ کیا، لوگوں کو شہید کیا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سب باقاعدہ پلاننگ کا حصہ ہے. آپ کوئی دن شام کو دیکھ لیں، کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ مختصر پاکٹس کے اوپر مخصوص طریقے سے حملے ہو رہے ہوں گے. روزانہ شہداء شہادتیں دے رہے ہیں. یہ آپ نے واقعہ جو بھی بیان کرتے ہیں اس سے آگے کا اور واقعہ جو ہے نا آپ کے دیکھتے دیکھتے ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. یعنی وہ ہر وقت. اور پھر ہماری جو یعنی فینس کے ساتھ جو جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے پاس ایک جیپ ہوتی ہے چھت کھلے والی. یہ تو صوبائی حکومتوں کو اتنا جو NFC وارڈ میں اربوں روپے کی ان کو دی جاتی ہے جہاں وہ خرچ کرپشن کرتے ہیں، ان کو بم پروف ان کو مینڈیٹری کو صوبائی حکومت ان کو بکر بند گاڑیاں دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ افغانستان میں یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شمالی علاقے میں بسا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھریٹ بدستور قائم رکھیں گے، زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. نہیں، وہ ہمارے لیے رکھیں گے، وہ محفوظ بھی رکھیں گے، ان کو فنڈنگ بھی ہوگی، اور ہمیں وہ باقاعدہ ان میں سے ٹولیوں کی شکل میں پاکستان ہمراور بھی ہوتے رہیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لمبی جنگ ہے اور پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے. اس سے آگے باتیں ہو رہی ہیں. جب امریکہ سے مودی واپس آیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے جو لیڈران ہیں، جو ان کے سپوکس مین ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ کہاں انہوں نے کون سا نام لیا. ایک ہی کا نام بھی انہوں نے لیا، انہوں نے جی بی کا نام بھی لیا. اور یہ جی ہمیں برداشت اب ہم سے نہیں ہوتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یونٹی ہونی چاہیے تھی، ہم وہاں نو کانفیڈنس کر کے اپنے وزیر اعظم لا رہے ہیں. وزیر اعظم کیا کر لے گا کسی پارٹی کا بھی ہو. اب دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں پولرائزیشن اس طرح زیادہ ہے، ہم خود اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. یونائٹ ہم ہونے کی سوچ بھی نہیں رہے، اب ابھی کوشش بھی نہیں کر رہے. ہم دوسرے دھندوں میں پھنسے ہوئے، جس طرح نریندر مودی نے کہا کہ خود اپنی آگ میں جل جائیں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ جو انہوں نے بیان دیا نا جی، انہوں نے کہ یہ پاکستان انڈیا چھوڑو، وہ اپنے خود، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک تو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کو کہنے کا حق ہے، جو مرضی کہیں. ہمیں اگر دشمن سمجھتے ہیں تو کہہ دیں، لیکن اس سے ایک اچھا امپیکٹ ہمارے پہ آیا. کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے پاکستانیوں کو، کاش کہ تم بھی اکٹھے ہو جاؤ. کاش ٹھیک ہے. تو ہوا ہے بہت بڑے لوگوں میں، میں نے دیکھا یہ کہ ان میں ہوا ہے کہ اس بیان سے ان میں ایک دوبارہ یکجہتی کی جو خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو بیان اس کے کہنے پر ہی کر لیں. بنگلہ دیش بن گیا. مجھے بتائیے جب ملک بن جاتے ہیں، جب سر ملک بن جاتے ہیں تو ساورنٹ ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں تھوڑی سی پیش رفت کرنی چاہیے. ہر وقت کی یہ جو ہم چار جیو پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہم جو کس طرح گھرے ہوئے ہیں. آپ جب کبھی ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں، سی پیک کل کتنے منایا گیا، 10 سال منایا گیا. تو مجھے بتائیے آپ گوادر میں جا کے مجھے نلکے سے پانی نکال کے بتا دیں کون سی چیزوں کی ہم مناتے ہیں. ہم نے کوئی پالیسی تو انٹیکٹ رکھتے ہی نہیں ہے. تو پاکستان جب تک مضبوط اس وقت ہوگا تمام سیاسی پارٹیاں
ان کے ساتھ بھی بیٹھا جائے گا جب ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہو جاتے ہیں. جب ہم افغان تک ہمارا وزیر خارجہ افغانستان نہیں گیا. یہاں پہ ہم جانا لیں گے چاہیے ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اقبال صاحب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو آرڈیننس ہے اس میں دوبارہ چینجز کی گئی ہیں، 6 چینجز کی گئی ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ کافی گلیئرنگ ہیں. ایک تو یہ ہے جو فزیکل ریمانڈ تھا، جو پچھلی دفعہ جو 2022 میں چینج کیا تھا کہ 90 دن سے جو فزیکل ریمانڈ ہے 90 دن سے 14 دن پہ کر دیا تھا. اب اس کو دوبارہ بڑھا کے 30 دن کیا، کیونکہ انہوں نے کہا جی اس 15 دن میں تو 14 دن میں یہ اس طرح نوعیت کے کیسز کی ممکن نہیں ہے کہ آپ کر سکیں، تو لہذا 30 دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے ود دا آرڈرز آف دا کورٹ فردر 30 ڈیز بھی. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انکوائری کے دوران چیئرمین کو امپاور کر دیا، ان کا جو سیکشن 24 ہے کہ اریسٹ آرڈرز کر سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز تو انہوں نے یہ مین کی، جو 6 ہیں ان میں سے 2 تو یہ کی ہے. اور پھر دوبارہ اب انہوں نے جو چینج کیا تھا کہ جو اونس آف جو ہے پروف جو ہے وہ دیٹ وڈ بی آن دا اکیوزڈ، تو چینج کیا تھا. اب دوبارہ انہوں نے کہہ دیا کہ انکوائری کے دوران تو نیب، ہاں جی، نیب خود کرے گی، لیکن جب کیس انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی اور آئیں گے تو پھر یہ اونس اس کے اوپر ہوگا کہ وہ ڈسپروو کرے اس کو. تو یہ 3-4 چینجز کی ہیں جس پہ جو نیب کے آفیسرز کے سورسز کہتے ہیں اندر سے کہ یہ بہت اہم ریکوائرمنٹ تھی، اس کے بغیر ہمارے لیے تو ہم بالکل بے دست و پا ہو گئے تھے، کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ بہت دباؤ تھا ہمارے پہ، تو اس لیے یہ بہت اچھی چینجز کی گئی ہیں. خرم صاحب اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ 6 چینجز جو ہیں یہ جسٹیفائڈ ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2022 میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو نیب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کنوکشن کے حساب سے بہت ہی پور ہے. تو جب اس وقت اتنی اسٹرکٹ بلکہ اتھارٹیز ان کے پاس تھیں ایسی، اور ان کو قانونی وہ تھی 90 ڈیز کا ریمانڈ بھی تھا، جو کہ 2 سال تک یہ چلا جاتا، تو 2 سال کے بعد ایکیوزڈ کو ہائی کورٹ سے یا تو ہر دور میں کرٹیسائزڈ بھی رہی ہے نا یہ آغاز سے ہی. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں کنوکشن کتنی ہوئی، تو تب نہیں ہوئی، تو ان ابھی اس سے جو ڈائلیوٹ کیا گیا، پھر اس کو اسٹرکٹ یہ کیا گیا ہے، پہلے ڈائلیوٹ کیا گیا، اب اس کو پھر دوبارہ کیا تو ریوائز درمیان میں لے کے آگئے کیا گیا. 90 ڈیز پہ نہیں گئے. ہاں جی. تو پھر تو اس سے نہ لگتا ہے کہ جو نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کی میرا سمجھتا ہوں کوئی کیپیسٹی میں کوئی کمی، اور تو کوئی نہیں. اور ہم دیکھتے اتنے زیادہ انہوں نے اکیوز کیے، لیکن ہمیں کہیں پر ریکوری کبھی نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی چیز کوئی ریکور بھی کی گئی ہو. لیکن پلی بارگین میں تو بلینز کی ریکوری وہ بارگین تو ہے کہ آپ کسی کو 2 سال تک نہ بٹھائی رکھیں، اور کسی کو ہے پتا کہ 2 سال تک اندر ہی تو رہنا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تو نہیں. یہاں پہ تو ایسے کیسز بھی تھے کہ ایک بہت بڑے آدمی، ان کا نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، کہ ان کو جب پکڑا گیا اور ان کو 6 مہینے گزر گئے، پلی بارگین کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے حساب کتاب لگایا، 35 کروڑ 40 کروڑ کا معاملہ تھا، میں 10-12 سال پرانی بات کر رہا ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے تو میں نہیں کما سکوں گا اگلے 1.5 سال میں، تو میں بہتر اندر رہتا ہوں، میں 2 سال اپنے 35 کروڑ بچاؤ. تو بڑے بڑے ہارڈنڈ بھی ہیں. نہیں وہ اب یہ ان کا ایک حصہ بن گیا ہے بزنس کا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نیب جو ہے دس از پارٹ آف دا گیم. ہاں نہیں وہ بات ٹھیک ہے. اصل میں وہی بات ہے نا کہ اگر آپ نے ریکوری کرنی ہے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں ود ان 14 days 15 days لب 30 days. اگر وہ 2 سال تک نہیں ہوئی تو پھر اس کا تو پھر آپ یہ پھر یہ اچھا یہ جو اقبال صاحب ان کو دوران انکوائری چیئرمین کو دوبارہ پاورز کی کہ اگر وہ چاہے تو اریسٹ کی آرڈرز کر سکتا ہے، یہ کیوں کیا گیا؟ نبی صاحب یہ تو ہو رہا ہے، یعنی یہ تو امینڈمنٹ اگر نہ بھی کرتے تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک ہوتا تھا خاص طور پر اینٹی کرپشن لا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایف آئی آر درج بھی ہو جائے، انکوائری کو چھوڑیں ایف آئی آر بھی درج ہو جائے، پھر بھی وہ اکیوزڈ کو باقاعدہ بلاتے رہتے تھے اور ضرورت پڑے تو اریسٹ کرتے تھے. یہ کچھ سالوں سے ایسا ہو گیا کہ آپ ایف آئی آر بعد میں درج کرتے ہیں، بندے کو پہلے پکڑ لیتے ہیں، اور سینکڑوں کیس ایسے موجود ہیں. دوسرا ولی خان کی مجھے یاد آ رہی ہے بات کہ جب وہ حیدرآباد جیل میں تھے غداری کے مقدمے میں، تو ان کو خیال آیا کہ انڈیا میں سب سے بڑا جو وکیل ہے اسے میں بلواتا ہوں پاکستان. تو بھٹو صاحب نے امینڈمنٹ کر دی فوری طور پر کہ وہ آدمی یہاں کم از کم 5 سال اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. قصہ کو تھا پولیٹیکلی مینجمنٹ ہو گئی، وہ نکل آئے باہر. ذوالفقار بھٹو صاحب کا کیس جس میں سزائے موت جو ان کو ہوئی اور ہینگ ہوئے، ان کے اس کے دوران رمزے کلار کو خیال آیا کہ اس کو بلایا جائے، تو یہ قانون آگے آ گیا تھا. اب یہ ہے کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں رول آف لا ہے ہی نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے آلریڈی محکمے موجود ہیں، سی آر پی سی موجود ہے، آئین موجود ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں. آپ نے صوبائی بورڈ سے بنا دیا، انکم ٹیکس بنا دیا، اور چیف انسپیکشن ٹیم، وزیر اعظم انسپیکشن ٹیم، اور بینکنگ کورٹ، دہشت گردی کورٹ، سپیڈی ٹرائل. آپ تو خود ایسا کام کر رہے ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ کو پھیلا دیا. اور جب مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ملک تب چل سکے گا کہ نیب ختم ہوگی، شاہد خان عباسی صاحب کہتے کہ نیب چلے گا یا ملک چلے گا، اور خواجہ آصف صاحب سارے کہتے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ویسٹ انٹرسٹ کے لیے، یہ پہلی دفعہ دنیا کے ملکوں میں، پہلی دفعہ پاکستان ملک ایسا ہے کہ اپنے ایک ایک کیس کو دیکھ کے تو انہوں نے پھر وہ امینڈمنٹ کر لی. چلو ہو گیا کوئی بات نہیں، بلکہ ختم ہی کر دینا چاہیے تھا. نیب کو قابل کا بھروسہ محکمہ بھی نہیں ہے. جس طرح بھی خرم صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے درمیان بھی بارگیننگ ہوتی ہے، وہ ہوتی رہی. اور پھر یہ کہ زیادہ ریکوری کس سے ہوئی؟ ایکسینوں سے ہوئی، چھوٹے موٹے پراپر ڈیلر سے ہوئی، بڑی ریکوری نہیں ہوئی. گورنمنٹ آفیسرز کا بیچ میں آپ دیکھیں سارے کیونکہ رہے ہیں سروس میں، جو سراسیمگی گورنمنٹ آفیسرز میں پھیلی تھی نیب لا کی وجہ سے، میرا خیال ہے ہارڈلی 0.1% کے اوپر کیس ہوا ہوگا، لیکن 100% کے اوپر امپیکٹ آیا ہے. اور کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ دیکھیے ہم ہیں یا نہیں ہے، ہمارا کہیں نام آ گیا اور بلا لیا ہمیں، پہلے تو ٹکٹ چلے گا، آپ ہی چلائیں گے ٹکٹ، کہ نیب میں بلا لیا گیا، آدھی مٹی تو پلیت ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں، آپ نے حاضریاں دیتے رہنا ہے جب تک وہ کیس چلتا رہے گا. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کام میں آپ ہاتھ ہی نہ ڈالیں. اس نے ایک دھچکا تو پہنچایا ہے. جب آپ کے پاس اپنے موجود ہیں، کنڈکٹ رولز موجود ہیں، سسٹم موجود ہے، ان کو آپ اچھی طرح استعمال کریں، یا کوئی اس طرح کی ٹرسٹ ہو کہ ہمیں اس طرح نہیں مس یوز کیا جائے گا لاز کو، یا ہمیں اس کے اندر انروپ نہیں کیا جائے گا، غلط طریقے سے پھنسایا نہیں جائے گا، اور ہمارا نام بدنام نہیں ہوگا، تو پھر یہ باہر دیکھیں. جب یہ آپ اس کے اعتماد کو ایک دفعہ دھچکا پہنچاتے ہیں نا سرکاری مشینری کے، تو وہ پھر کئی سال لگتے ہیں ان کو کئی سال لگتے ہیں واپس آتے ہوئے. ایک دفعہ اعتماد متزلزل ہو جائے تو واپس، کیونکہ وہ باقی آنے والوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر احتیاط کرنی ہے، اس پہ سائن نہیں کرنے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ کام ہی نہ کریں. ختم ہونا چاہیے. یہ ڈریکولین اللہ ہے. یہ کل کو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے اوپر بھی آئے گا. ان کو ابھی تو اچھا لگ رہا ہے، تو آ چکا ہے نا، اور یہ ہے کہ پھر بھی آ سکتا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے پکڑ لیں گے، پھر یہ بھی انہوں نے ایک اور لفظ بولا ہے کہ آپ نے جو گفٹ لیا، دیکھو کس طرح گھیرا جا رہا ہے. جو گفٹ لیا اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی بینیفٹ ملا ہے تو پھر وہ اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک قانون کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے. لیکن گفٹ کی کیا اس میں کوئی مالیت کوئی بتائی گئی ہے؟
ابھی تو یہی ہے, ابھی تو ساری ڈیٹیل آئیں گی. نہیں لیکن سر وہ تو بات کی بات ہے نا, وہ تو سمجھتے کچھ نہیں ہے. 3 دفعہ تو وہ کیونکہ بشرا اور ان کے شوہر جو ہیں وہ گئے ہی نہیں, وہ کہتے جاؤ. نہیں وہ علیحدہ بات ہے, کئی لوگ نہیں جاتے. نہیں جاتے, کون نہیں جاتا؟ آپ جا کے نہ جا کے دکھائیں. دیکھا ہے میں نے, جب 90 جو نہیں جاتے پھر وہ 99 میں جب کو ہوا ہے تو یہ نیشنل ہائی وے کے افسر سب بھاگ گئے, تو بھاگ صاحب ٹھیک جی بھاگ جانا علیحدہ بات ہے, گھر پہ موجود ہو, گھر سے پھنس گیا. ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے حضور, کہ جو قوانین جو ہیں شکل دیکھ کے, چہرہ دیکھ کے اس کے مطابق چل رہے ہیں. وہ گفٹ جو آپ کر کے دیکھیں, آپ ایک حاضری پہ نہ جائیں تو میں دیکھتا ہوں خرم صاحب واپس کیسے آتے ہیں آپ. وہ تھا یہ کرپشن کا, یہ تھا کہ وہ کرپشن کی ایک انہوں نے لمٹ رکھی تھی شاید 50 کروڑ. ہاں اس سے اب یہ گفٹ کوئی 50 کروڑ سے زیادہ کا ہوگا تو پھر ہی ہوگی نا, 50 کروڑ سے کم کا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اچھا, لیکن یہ کیا جو گفٹ ہے, جو ٹرسٹ ہے, یہ بھی گفٹ ہی یہ شمار ہوگا, کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی, میں کسی کی خاص بات نہیں کر رہا, مجھے یہ پتا ہے, اور نیب کو میں بڑا سمجھتا ہوں. وجہ کہ نیب میں کئی افسروں کو نکالا گیا جو بارگیننگ پرائیویٹ کرتے تھے, جن کو آپ اتنے پیسے دے دیں اتنے پھر نیچے آ جائیں گے لوگ. جس طرح ابھی کہا نوید صاحب نے, بالکل مجھے پتا ہے ایک آدمی کے پاس ساتھ بارگیننگ 45 کروڑ روپے کی ہوئی, پھر اس نے پیسے نہیں دیے, پھر 1 ارب 80 کروڑ کی ان کو پینلٹی پڑی. تو وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ وہاں لگ جاتے ہیں, ہم بھی انہی میں سے ہوتے ہیں, وہ ہم میں سے ہوتے ہیں. آپ نے یہ پہلے بات کی تھی نا کہ 1999 میں جب یہ قانون تھا آیا, تو اس کے بعد جو نیب کے اندر جو زیادہ جو لوگوں کو رکھا گیا وہ ایکس سروس مین تھے, جن کا کوئی لیگل پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ان کا تھا ہی نہیں, نہ کوئی انویسٹیگیشن کا, نہ فائنینشیل کا, نہ کسی اور ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکوری خاص نہیں ہوئی, نہیں وہ آغاز میں تو ڈپارٹمنٹ کا جو اینٹ ٹیڑھی لگائی تھی مشرف دور میں, جن لوگوں کو کیبنٹ میں یہ احتساب بیورو کی نہیں, حساب بیورو میں تھا شکل تھی. میں نیب کی بات کرنے لگا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. جی وہ تو نام چینج کر کے اس کو ایک نیا اسٹرکچر دیا نا. تو سیف الرحمان کیا کرتا رہا آپ کے سامنے؟ جی وہ ٹھیک ہے, بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط رہا. جب مشرف دور میں جن لوگوں کو کیبنٹ میں لانا تھا, جمالی صاحب پرائم منسٹر لگنے تھے, باقی لگنا تھا, تمام کی فائلیں کھلی ہوئی تھیں, اور جو وہ آتے تھے وہ سجدہ کرتے تھے, ساتھ ان کی فائل بند ہوتی تھی, آ جائیے کیبنٹ میں. تو یہ ایک ٹیڑھی اینٹ جو ہے وہ ایک کلچر پیدا کرتی ہے, اس کلچر کو ابیوز ہے آف دس پاور. اور اچھے ادارے کے جو ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت سے بنا ہو, لیکن اس کو جب مس یوز اور ابیوز ہونا شروع ہوا, اس سے نقصان پہنچا ہے سارے سسٹم کو بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری گورننس کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. جو بھی چینجز کر رہے ہیں اس کی بڑی ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے, اس کی سینکٹیٹی دیکھنی چاہیے آرڈیننس کی اور ادارے کی, کیونکہ انہوں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں, چاہے وہ بزنس مین پولیٹیشینز ہیں, جو انہوں نے سارے اس کی ملک کی باغ دوڑ میں ہیں. تو اگر ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا اس طرح, تو پھر اس ادارے کی توقیر نہیں رہ جائے گی اور اس پہ بد اعتمادی رہے گی. اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں شکر گزار ہوں اقبال شاہد صاحب کا, خرم اسلم خان صاحب کا, کو آج تشریف لائے. اس انکلیمنٹ ویدر, بارش مسلح دھار ہو رہی ہے, پانی جمع ہے, بہت شکریہ تشریف لائے یہاں پہ, اور بہت ہی سیر حاصل بحث ہوئی ان 3 اہم موضوعات پہ. ناظرین اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.